پیارے دوستوں، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ ہمیں رد کر دے؟ یہ واقعہ ایک سود خور کا ہے جس کا نام یوسف تھا۔ مال و دولت کے نشے میں دھت وہ حج پر گیا، لیکن اس کا دل خالی تھا۔ ایک درویش سے اس کی ملاقات ہوئی، مسکرایا اور صرف اتنا کہا، یہاں تو وہی لوگ آتے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے۔ یوسف ہنسا، اسے پاگل سمجھا اور واپس لوٹ آیا۔ مگر اس کا اصل امتحان تب شروع ہوا جب اس کا اکلوتا بیٹا بیمار ہو کر موت کے قریب جا پہنچا۔ روپیہ، پیسہ، دوائیں، دعا سب ناکام ہو گئے۔ آخر یوسف کا ایسا کون سا عمل، کون سا گناہ تھا جس کی سزا اس کے بچے کی بیماری کی صورت میں بھگتنی پڑی اور اس کی کمائی ہوئی تمام دولت خاک ہو گئی؟ اب وہی یوسف تھا، مگر نہ دولت بچی، نہ غرور، اور پھر اچانک درویش دوبارہ آیا۔ چلیے ہم اس کہانی، اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، لائک ضرور کر دیجیے گا اور آگے شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ واقعہ لوگوں تک پہنچے۔ ایک وقت کی بات ہے، بغداد میں یوسف نامی ایک دولت مند مشہور تاجر رہتا تھا۔ دولت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، بے تحاشا دولت، نوکر چاکر، خاندانی حویلی، سونے چاندی کے برتن، غرض اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی۔ لوگوں کی مدد کرتا، لیکن دنیا دکھاوا۔ مولویوں کی مجلس میں اول صف میں بیٹھتا، ان کی دعوت کرتا، لیکن لوگوں سے داد وصول کرنے کی خاطر تاکہ اس کا نام ہو، لوگ کہیں کہ یوسف کتنا اچھا بندہ ہے۔ غرض وہ اپنی دولت کی نمائش کرتا، غرور تکبر کرتا کہ اس جیسا کوئی سخی نہیں، اور خود کو ایک کامیاب شخص سمجھتا تھا۔ لیکن ان تمام آسائش، عیش و عشرت کے باوجود اس کی زندگی میں سکون نام کی چیز نہ تھی۔ دراصل یوسف کا کاروبار سود، دھوکہ، جھوٹ، ملاوٹ اور ناجائز منافع پر چلتا تھا۔ لوگوں کو وہ بھاری قرضہ دیا کرتا اور سود کے ساتھ وصول کرتا، اور جو قرضہ واپس ادا نہ کر پاتا اس کی جگہ زمین پر قبضہ کر لیتا۔ ایک دن وہ لوگوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ اس سال میں حج پر جا رہا ہوں۔ لوگ حیران ہوئے کہ یوسف حج پر جا رہا ہے، مگر یوسف کی نیت صاف نہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ یوسف کتنا نیک آدمی ہے، حج بھی کر آیا، اور مزید لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کے آگے جھکیں گے۔ حج پر جانے کے لیے اس نے قیمتی لباس تیار کروائے، اونٹوں پر سونے چاندی کے کجاوے رکھوائے، خادموں کی ایک فوج ساتھ لے کر شاہی قافلے کی طرح مکے کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں ہر مقام پر لوگوں کو کھانا کھلایا، مگر دل میں ریا تھی۔ صدقہ دیتا رہا، لیکن تصویریں بھی بنواتا رہا، ذکر کرتا رہا، مگر دنیا کو دکھانے کے لیے۔ آخر کار وہ اپنی شاندار قافلے کے ساتھ مکہ پہنچا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، لیکن طواف کے دوران بھی وہ اپنی چمکتی انگوٹھی اور اپنے جسم پر لگائی خوشبو سے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ سعی کی عرفات میں کھڑا ہوا اور منع میں قربانی دی، لیکن دل میں ندامت نہیں۔ حج کا ہر رکن ادا کرتا رہا، مگر صرف ظاہری۔ دل ابھی تک بغداد کے کاروبار، سود، دکانوں اور دنیاوی کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ منا میں ایک کونے میں ایک فقیر پوشیدہ لباس میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ جب یوسف اس فقیر کے سامنے سے گزرا تو اس فقیر نے ایک جملہ کہا، اللہ کے در پر آئے ہو مگر دل دنیا میں ہی چھوڑ آئے ہو۔ یوسف رک گیا، کچھ لمحے خاموشی چھا گئی، پھر وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ پاگل سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ حج ادا کر کے یوسف واپس اپنے وطن بغداد لوٹ گیا۔ بغداد پہنچ کر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ پھر سے وہی ملاوٹ، وہی سود پر پیسہ دینا، وہی ذخیرہ اندوزی کرنا۔ اب تو لوگ بھی حاجی یوسف پکارنے لگے اور وہ مزید غرور میں آ جاتا۔ یوسف کی زندگی بڑے مزے سے گزر رہی تھی کہ ایک دن اچانک اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ایک نوکر بھاگا ہوا آیا اور یوسف کو ساری صورتحال بتائی۔ یوسف اپنی دکان چھوڑ کر فوراً گھر گیا
تو دیکھا کہ اس کا بیٹا پیٹ کے درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ وہ فوراً اپنے بیٹے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ شروع میں تو وہ یہی سمجھتا رہا کہ معمولی بخار، پیٹ درد ہے، دوا سے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بیماری بڑھتی ہی گئی۔ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر، حکیموں کو دکھایا گیا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ دن بدن اس کے بچے کی حالت بگڑتی رہی۔ یوسف روز اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتا اور بے بسی سے روتا۔ بچہ دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ بچہ روتے ہوئے کہتا، ابا مجھے بہت درد ہے، مجھے نیند نہیں آتی۔ یوسف یہ سن کر رو پڑا اور پھر ساری رات سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگتا رہا اور اپنے بچے کے لیے دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یوسف اپنے بچے کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فقیر کی دروازے پر صدا سنائی دی کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پر مدد کرے۔ یوسف دروازے پر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی درویش جو مکہ میں منا کے مقام پر ملا تھا، وہی اس وقت اس کے دروازے پر موجود ہے۔ یوسف اس درویش کو دیکھ کر رونے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ درویش نے کہا، تو اپنے تمام حرام کام ختم کر دے، اپنی دولت خیرات کر دے، لوگوں کے قبضے کی ہوئی زمینیں انہیں واپس کر دے، لوگوں کے قرضے معاف کر دے۔ اس کے بعد وہ بزرگ، وہ درویش وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن ہی یوسف نے اپنی دکان ختم کر دی، تمام سودی کام بند کر دیا، لوگوں کو جمع کر کے ان کی زمینیں واپس کر دی، لوگوں کے قرضے معاف کرے، اور پھر روتے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، میرا بیٹا مر رہا ہے۔ پورے شہر میں ہلچل مچ گئی، لوگوں نے یوسف کو معاف کر دیا اور اس کے بیٹے کی صحت اور بیماری سے شفا کی دعا کی۔ اور پھر یوسف نے مسجد کا رخ کیا اور سجدے میں تڑپ تڑپ کر رونے لگا، یا رب میں اب تجھ سے صرف دعا نہیں مانگتا، تیری رضا مانگتا ہوں۔ یوسف کی توبہ نے آسمان کا دروازہ کھول دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کر دیا، اس کا بچہ رفتہ رفتہ ٹھیک ہوتا گیا۔ چند سال بعد وہی یوسف جو کبھی غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا تھا، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتا تھا، اب ایک سادہ لباس میں خالی ہاتھ ایک بار پھر حج پر روانہ ہوا۔ اس بار دل کے ساتھ راستہ بڑا مشکل تھا، مگر وہ ہر پریشانی کو جھیلتا آگے بڑھتا گیا۔ کبھی قافلہ چھوٹ جاتا، کبھی پیاس لگتی، کبھی بھوک کا احساس ہوتا، لیکن وہ اپنے قدم آگے بڑھاتا گیا۔ مکہ کے دروازے پر پہنچا تو روتا ہوا کہنے لگا، اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں وہی یوسف ہوں جو کبھی دل کے بغیر آیا تھا۔ آج میں تیرے گھر کے سامنے اپنے دل کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور پھر اسی رات عبادت کرتے ہوئے سجدے میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ کعبے کے قریب ہی اس کی نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ چہرے پر ایسا نور تھا کہ لوگ اس کو دیکھتے رہے۔ کوئی بھی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور واپس اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ولیوں کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کر کے شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔